جب عتبہ پہنچا محمد رسول اللہ کے پاس، آ کر کہنے لگا اے محمد عربی، اگر آپ مکہ کی سلطنت چاہتے ہو، ہم سب مکہ والے مل کر آپ کو مکہ کے حاکم بنا دیں گے، لیکن ہمیں باپ دادا کے دین سے مت ہٹاؤ۔ اور دوسری بات کہنے لگا کہ محمد عربی، اگر آپ چاہتے ہو مکہ کے سب سے اعلیٰ گھرانے کے اندر نکاح کرنا، شادی کرنا، ہم سب مل کر آپ کی شادی کروا دیں گے، لیکن باپ دادا کے دین سے نہیں ہٹانا۔ اور تیسری بات کہنے لگا العیاذ باللہ کہ محمد عربی، اگر آپ پاگل ہو چکے ہو، آپ دیوانے ہو چکے ہو، آپ پر جادو کا اثر ہو چکا ہے، ہم سب مکہ والے مل کر آپ کا علاج کروائیں گے، لیکن ہمیں باپ دادا کے دین سے نہیں ہٹانا۔ محمد عربی مفتی سجاد احمد قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل دا بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ کر دیتے ہیں تو قرآن مقدس بھی اسی ماہ رمضان کے اندر نازل ہوا، اور اس ماہ رمضان کے ساتھ اس قرآن مقدس کو گہرا ربط اور گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، آپ کو محمد بن عبداللہ کہا جاتا تھا، اور جب قرآن مقدس نازل ہوا آپ کو محمد الرسول اللہ کہا جانے لگا۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک موقع پر غیروں کے کچھ افراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ کا ساتھی کیسا ہے؟ یعنی ساتھی سے مراد سیدنا صدیق اکبر۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیدنا صدیق اکبر کہ آپ کا ساتھی کیسا ہے؟ پوچھا کیوں؟ کہا جب یہ صبح کلام پڑھتا ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں روٹیاں بنانا چھوڑ دیتی ہیں، اور ہمارے مزدور جو مزدوری کرنے جاتے ہیں وہ گلی کے اندر کھڑے ہو کر اس کلام کو سنتے ہیں، انہیں اپنے کاموں کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد تھا کہ یہ قرآن پاک ہے، اس نے خود اپنے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ہر آدمی قرآن کی جانب مائل ہونا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں پر قرآن مقدس کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں، اور یہ حقوق جن کے بارے میں کل مطالبہ ہوگا، جن کے بارے میں کل پوچھا جائے گا، جن کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے کل پوچھیں گے، تو سب سے پہلا حق قرآن مقدس کا جو ہے، قرآن مقدس کا جو ہے وہ قرآن پر ایمان لانا، قرآن مقدس کی حقانیت کو تسلیم کرنا، قرآن کی سچائی کو تسلیم کرنا، قرآن کا اللہ کی جانب سے نازل ہونا تسلیم کرنا، محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر نازل ہونا تسلیم کرنا۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہوگی۔ قرآن پاک سراپا ہدایت ہے، سراپا رہنمائی ہے، قرآن پاک ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر انسان کی زندگی کا ہر مسئلے کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھا ہے۔ تو سب سے پہلا حق قرآن مقدس کا جو عائد ہوتا ہے وہ قرآن پاک پر ایمان لانا۔ ایک موقع پر کفار مکہ کا مشورہ ہوا، وہ مشورہ کسی اور بارے میں نہیں ہو رہا تھا، وہ مشورہ ہو رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور دین کا بول بالا ہو رہا ہے، اسلام غالب آ رہا ہے اور حق غالب آ رہا ہے، تو کس طرح ان کو روکا جائے۔ تو عتبہ، ابو جہل، بڑے بڑے مکہ کے سردار جو تھے یہ بیٹھے ہوئے تھے، سب نے مشورہ کیا کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبلیغ کو روکا جائے، ان کی محنت کو روکا جائے، تاکہ ان کے ماننے والوں کی تعداد کے اندر کمی واقع ہو جائے۔ اس وقت عتبہ کہنے لگا کہ میری زبان کے اندر تاثیر ہے، میری زبان کے اندر فصاحت ہے، میری زبان کے اندر بلاغت ہے، میں اچھوں کو اپنا بنا لیتا ہوں، تو محمد اور رسول اللہ کو دوبارہ باپ اور دادا کی دین پر واپس لانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے میں تیار ہوں کہ میری زبان کے اندر ایسا جادو ہے، ایسی تاثیر ہے کہ میں ایک مرتبہ اگر ان کے پاس جاؤں گا ان کو اپنی جانب مائل کر لوں گا۔ عتبہ چلا اور خوشی سے چلا، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اور ہر طرف یہ خوشی پھیل رہی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج دوبارہ اپنے باپ دادا کی دین پر واپس لایا جائے گا۔ جب عتبہ پہنچا محمد رسول اللہ کے پاس، آ کر کہنے لگا اے محمد عربی، اگر آپ مکہ کی سلطنت چاہتے ہو، ہم سب مکہ والے مل کر آپ کو مکہ کے حاکم بنا دیں گے، لیکن ہمیں باپ دادا کے دین سے مت ہٹاؤ۔
اور دوسری بات کہنے لگا کہ محمد عربی اگر آپ چاہتے ہو مکہ کے سب سے اعلیٰ گھرانے کے اندر نکاح کرنا، شادی کرنا، ہم سب مل کر آپ کی شادی کروا دیں گے، لیکن باپ دادا کے دین سے نہیں ہٹانا۔ اور تیسری بات کہنے لگا العیاذ باللہ کہ محمد عربی اگر آپ پاگل ہو چکے ہو، آپ دیوانے ہو چکے ہو، آپ پر جادو کا اثر ہو چکا ہے، ہم سب مکہ والے مل کر آپ کا علاج کروائیں گے، لیکن ہمیں باپ دادا کے دین سے نہیں ہٹانا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور جھکائے ہوئے اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب یہ اپنی بات مکمل کر چکا اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ حامیم سجدہ تلاوت فرمانی شروع کی۔ ابھی آدھا ہی صفحہ پڑھا تھا، عتبہ کی ایسی حالت ہوئی کہ ان قریب عتبہ ہلاک ہونے والا ہے، اور کہنے لگا اے محمد عربی بس کر دیجئے، واقعتاً جو کلام آپ پر نازل ہوا ہے یہ سچا ہے، یہ صادق ہے، اس کی حقانیت اور صداقت کو پوری دنیا تسلیم کرے گی۔ میں تو آپ کو شکار کرنے آیا تھا لیکن الٹا میں خود شکار ہو کر جا رہا ہوں۔ مکہ کے اندر خوشیوں سے لوگ جھوم رہے تھے کہ عتبہ تو محمد رسول اللہ کو ساتھ لے کر آئے گا۔ جب عتبہ واپس جا رہا تھا چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، پریشان حال تھا۔ ابو جہل نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا خدا کی قسم محمد سچا پیغمبر ہے، محمد پر نازل کی ہوئی کتاب سچی ہے، پوری دنیا کے اندر اس کتاب سے انقلاب آئے گا، پوری دنیا کے اندر اس کتاب کو مانا جائے گا۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ اور دادا کے دین سے نہیں ہٹا سکتا۔